اس دنیا میں جتنا ظلم سبزی کے ساتھ ہوتا ہے نا، کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ موسٹلی لوگ تو اسے ناپسند کرتے ہوتے ہیں، غریبوں کا کھانا ایسے سمجھا جاتا ہے، ارے ہم تو غریب ہیں، ہم گوشت نہیں کھا سکتے، ہم تو سستی سی سبزی کھا لیں گے۔ کچھ لوگوں کی تو دشمنی ہوتی ہے، جیسے ہی سنتے ہیں کہ گھر میں آج ٹنڈے، کدو، بینگن بنا ہے، بس گھر سے بھاگ جاتے ہیں کہ چلو بھائی باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ کسی کو شوق سے سبزی کھاتا دیکھیں گے تو بولیں گے یہ تو وزن کم کر رہا ہے بھائی۔ اتنی بیزتی بیچاری سبزی کی، بھائی توبہ۔ حالانکہ اس سبزی میں اتنی غذائیت ہے، وائٹامنس پائے جاتے ہیں اس میں، منرلز پائے جاتے ہیں اس میں، اس کی کیلوریز بہت کم ہے۔ موسٹلی تو یہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کے نخرے ہوتے ہیں، جس دن سبزی بنی ہو منہ بن جاتا ہے ان کا، پتہ چلے کہ کدو بنا ہے تو پھر ان کا منہ بھی کدو جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ماؤں کے لالوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے نا بیویاں بنی ہیں، ان کے اس طرح کے سارے نخروں کو ختم کرنے کے لیے بیوی موجود ہے۔ لڑکا تنگ کر رہا ہے، بات نہیں مانتا، کما نہیں رہا، کھاتا نہیں ہے، بس بیوی لے آؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیوی نہ ہوئی کوئی جادوگرنی ہو گئی، پھر اس بگڑے ہوئے بچے کو بیوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تم سنوارو اسے۔ لیکن بیوی بھی ایسی چیز ہے کہ وہ بھی سنوار ہی لیتی ہے۔ وہی شوہر جو نخرے کرتے ہیں کہ مینو کدو نہیں پسند، ٹنڈے نہیں پسند، بینگن نہیں پسند، کریلے نہیں پسند، انہاں نو ساری چیزیں پسند آن لگ جاندیاں نے۔ میرا شوہر بھی ماں کا ایسا لاڈلا تھا جو سبزیاں نہیں کھاتا تھا، لیکن اب کھاتا ہے، بیکاز I am the boss۔ اب میری باتوں سے سب کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بہت ہی چڑیل قسم کی بیوی ہے، صحیح سے ٹکا کے اپنے میاں کو رکھا ہوا ہے اس نے۔ ہر چیز لاتوں کے ساتھ نہیں ہوتی بھائی۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مار مار کے اس کو کدو کھلاتی ہوں؟ نو برو، میں پیار سے اور بڑی مزیدار سی سبزی بنا کر اس کو کھلاتی ہوں، بس تھوڑی سی آنکھیں دکھا دیتی ہوں، یا پھر کہہ لیتی ہوں کہ خود ہی بنا لو پھر جو کھانا ہے۔ خود تو یہ بنانے سے رہے تو چپ کر کے کدو کھا لیتے ہیں۔ اب تو خیر تعریف کرتے ہیں کہ کدو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت مزیدار ہوتے ہیں، لیکن اب یہ نہ سمجھے کہ میری تعریف کرتے ہیں، کہ کدو کی تعریف کرتے ہیں کہ ملیشیا کا کدو بہت مزے کا ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب بھلا ان سے کوئی کہے کہ پہلے کچا کھا کر دیکھو پھر بتانا کہ کچے کا ذائقہ ہوتا ہے یا پکے ہوئے کا ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ بھی بات ہے نا کہ اگر بیوی کی تعریف کر دیں گے تو جورو کے غلام کہلائے جائیں گے، جو کہ یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ شادی کے شروع میں تو ہر بیوی نخرے اٹھاتی ہے، میں نے بھی اٹھائے تھے۔ آج سبزی بنی ہے، میرے ہسبینڈ یہ نہیں کھاتے، چلو میں گوشت بنا دیتی، فلاں چیز نہیں کھاتے، فلاں بنا دیتی ہوں۔ لیکن بس 1 سال گزرنے کی دیر ہے، 1 سال کے بعد آ جاتا ہے کہانی میں ٹوسٹ۔ بیوی واقعی بیوی بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو بھائی آج جو بنایا ہے وہی کھانا پڑے گا، نہیں کھانا تو پھر بھوکے ہی سو جاؤ۔ لیکن یہ ساری کنورسیشن بالکل ایک مذاق ہے، اس کو بالکل بھی دل گردوں پر مت لیجئے گا، فتوے مت لگائیے گا کہ تم ایک نافرمان بیوی ہو اور تم جہنم میں جاؤ گی۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بیویاں بہت ظالم ہوتی ہیں، لیکن ریالٹی ایسی نہیں ہے۔ بے شک میرے میاں ایک زمانے میں نہیں کھاتے تھے سبزی، اور اب کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر سبزی لے کر آتی ہوں۔ میں ان سے باقاعدہ اجازت لیتی ہوں کہ کدو لے لوں یا بینگن لے لوں یا بھنڈی لے لوں، اور ان کی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کھاتے ہوئے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی مجبوری میں کھا رہے ہیں، لیکن میں تو ڈھیٹ ہوں، میں تو سبزی بناؤں گی کیونکہ مجھے سبزی پسند ہے، تو کبھی ان کی پسند اور کبھی میری پسند، زندگی اسی طرح سے ہی چلتی ہے۔